بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج آپ کو یہاں بلانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو واقعات اور حالات پیدا ہو رہے ہیں اور جن حادثات نے جنم لے لیا، اس کی وجہ سے انسان اور انسانیت کا شیرازہ بکھر رہا ہے۔ سب سے پہلے ریاست جموں و کشمیر کے تمام لوگوں کی جانب سے دلی دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اس بات کا بھی افسوس ہے کہ اس مذموم حرکت کے بعد نوگام میں ایک خطرناک دھماکہ ہوا جس میں بہت سارے لوگ اپنی قیمتی جانوں سے محروم ہوئے۔ یہ بھی قابل افسوس ہے۔ دہشت گردی کا نہ تو انسانیت سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی مذہب سے، کیونکہ مذہب اور انسانیت میں ان جیسے حرکات کی کوئی جوازیت نہیں۔ انسان اور انسانیت کا خون ارزان کرنا غیر انسانی اور غیر اخلاقی عمل ہے اور یہ ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اس سے قبل پہلگام کا جب واقعہ رونما ہوا، اس کی ہر سطح پہ مذمت کی گئی۔ میں نے اس پہ احتجاج کی کال دے دی، جس پہ لبیک ہوا اور جس کے نتیجے میں تمام لوگوں نے بلا لحاظ مذہب و ملت اس ناقابل قبول حرکت کی مذمت کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر ایک کشمیری کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ یہ سوال بھی ہر ایک کی زبان پر ہے۔ کیا پوری کشمیری قوم کو اس کے لیے سزا دی جا سکتی ہے؟ ہمارے بچے جو تعلیم یا تجارتی سرگرمیوں میں کشمیر سے باہر مصروف العمل ہے، ان کو کن ناکردہ گناہوں کی بنا پہ ہراساں کیا جا رہا ہے؟ پہلگام واقعہ کے بعد پوری کشمیری قوم نے دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کو مسترد کیا۔ ہمارے بچے اور تاجر جو ہندوستان کے مختلف شہروں اور قصبوں میں تعلیم اور تجارت کے سلسلے میں مصروف ہے، وہ بہتر سلوک کی توقع کرتے ہیں۔ کشمیر سرزمین اولیاء ہے۔ یہاں کے صوفیہ نے محبت، اخوت اور امن کا پیغام دے دیا۔ دلی معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے اور مجرموں کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ مطالبہ بھی جائز ہے کہ نوگام کا دھماکہ کس غفلت شعاری کا نتیجہ ہے؟ آخر کیوں کر ایک خطرناک اور جان لیوا مواد کو انتہائی بے احتیاطی کے ساتھ رکھا گیا تھا؟ کشمیری عوام غمزدہ ہے اور ان لواحقین اور ان کے ورثاء بھی یہ آج ہم سے جواب طلبی کر رہے ہیں۔ دوسرا اہم ترین موضوع جو عوام کے لیے انتہائی بے چینی کا باعث بن چکا ہے، وہ بجلی فیس کے اضافے سے متعلق ہے۔ 20% اضافہ کرنا عوام دشمن فیصلہ ہے۔ یہ اقدام افسوسناک اور غیر منصفانہ ہے۔ یہ فیصلہ بھی اس وقت سامنے آیا جب عوام الناس غیر معمولی اور ابتر صورتحال سے دوچار ہے۔ ہمارے اپنے وسائل ہونے کے باوجود ہم لوگوں کو محتاج اور پریشان کیا جا رہا ہے۔ بجلی کوئی عام سہولیت نہیں بلکہ بنیادی ضرورت ہے جو کہ ہماری ہے۔ عوام کو چند وعدوں کے تابع منتخب کیا گیا اور وہ اقتدار میں آ گئے۔ لوگوں کی اقتصادی حالت آج بے حد خراب ہو چکی ہے، بحران کا سامنا ہے۔ وہ وعدے کہاں گئے جن کی وجہ سے سرکار وجود میں آ گئی؟ میں سرکار کے عہدیداران سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان وعدوں کو پورا کیا جائے جن کے لیے آپ کو لوگوں نے منتخب کیا ہے۔ آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ مفتی صاحب، جو دلی میں جو بلاسٹ ہوئے ہیں تو جی، وائٹ کالر اس میں سامنے آ رہے ہیں، ڈاکٹر جو پیش آئے، ایک پرسٹیجیس پیشنٹ مانا جا رہا تھا۔ آپ کے حوالے سے جو بلاسٹ ہوا، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ مطلب آنے والے دنوں میں ٹرینڈ بن جائے گی ڈاکٹرز کا یہاں پہ؟
نہیں ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیے دہشت گردی کا نہ تو کوئی مذہب ہے اور نہ ہی تعلیم سے اس کا کوئی تعلق ہے. تعلیم کی وجہ سے انسان کا شعور تو بیدار ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ اگر اس نے کوئی فیصلہ ٹھان لی ہے اور وہ گمراہ ہو چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں تعلیم اس میں مدد اور معاونت نہیں کر سکتی ہے. صاحب یہ جو ابھی بابا غلام صاحب بادشاہ یونیورسٹی جی میں نئی کنٹروورسی اسٹارٹ ہوئی ہے، جی جس میں بی جے پی کا ماننا ہے کہ وہاں جو نان مسلمس کو ایم بی بی ایس سیٹس کے لیے ایڈمٹ کیا گیا ہے وہ ہندو کلچر اور ایک اسپیسیفک مذہب کے خلاف ہے، تو اس پہ کنٹروورسی شروع ہوئی ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ ویشنو دیوی جی. کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کا کیا سوال تھا؟ سوال یہ ہے کہ وہاں کنٹروورسی شروع ہوئی ہے بی جے پی کی طرف سے کہ وہاں جو ایم بی بی ایس اسٹوڈنٹس کو ایڈمٹ کیا گیا ہے، جی جن کی وہاں پہ ایڈمیشن ہے، اس میں میجورٹی اسٹوڈنٹس کی وہ نان ہندو ہے. اچھا. تو اس پہ وہ ایکسپریس کنسرنس ریز کر رہے ہیں. آزادی کی جنگ میں مسلمانوں نے کبھی حصہ لیا ہے؟ اگر لیا ہے تو میرے خیال میں یہ سوال بالکل، اگر ہندوستان ایک سیکولر کنٹری ہے تو یہ سوال ہی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. بی جے پی والے ہندوستان کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں انہیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہندوستان کو متحد رکھنے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب دلی جیسے جو گھٹنا ہوئی یا کوئی بھی ایسی گھٹنا ہوتی ہے کسی بھی جگہ، لیکن جو باہر کام کر رہے کشمیری نوجوان پڑھائی کر لیں ان کو ہراس کیا جاتا ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہراس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا کیا گناہ ہے؟ وہ کس ناکردہ گناہ کی بنا پہ انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے؟ اس کو بند کیا جائے. دس پریکٹس مسٹ اسٹاپ. ہاں ایک بات ہے مفتی صاحب کہ آپ نے عوام مفاد عامہ کی خاطر بات کی کہ بجلی کا معاملہ ہے، بجلی فیس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، حکومت نے جو وعدے کیے ہیں وہ ابھی تک پورے نہیں ہو سکتے ہیں. جی. اور حکومت کا یہ کہنا ہے جب ہم پوچھتے ہیں حکومت سے کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ آئے تو تب کیا جائے. لیکن گورنر کا یہ کہنا ہے کہ یہ آزاد ہے، ان کو کام کرنے کے لیے ڈویژن رکھا گیا ہے تو یہ اس پر کام کرے. یہ تضاد ہے. تو یہ فیس کا معاملہ باقی چیزیں یہ کس پر چڑھائے جائے؟ میرے خیال میں دونوں ذمہ وار ہیں، دونوں اس کے لیے ذمہ وار ہیں. یہ ایک دوسرے پہ اس کا یعنی اس کا بوجھ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اس سے کوئی مسائل ہم پس رہے ہیں، عوام پس رہی ہے اور عوام کو تکلیف ہو رہی ہے. انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ہوا بڈگام میں جو سیٹ انہوں نے ہاری نیشنل کانفرنس نے، اس کا بھی یہی ہے، اس کی وجہ بنیادی طور یہ ہے کہ عوام دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے کیا ان کی کارکردگی ہے. میں وزیر اعلیٰ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عوام نے تمام کو مسترد کر کے آپ کو اقتدار میں لایا اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور عوام سے جو وعدے آپ نے الیکشن مینیفیسٹو میں کیے ہیں ان کو پورا کریں آپ.